بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لڑکی نے مقتول کی بیوی کے ساتھ دوستانہ گانٹھنے اور اسے سوشل بنانے کی کوشش کی تھی، مگر بیوی نے اسے یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا کہ میں ہندو کی بچی نہیں، مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم میں غیرت اور حیا بھی ہوتی۔ اس کے بعد یہ لڑکی میجر مقتول سے ملتی رہی، اس کی بیوی کے سامنے نہیں گئی۔ ایک روز مقتول نے اس لڑکی کو بتایا کہ رات اس کی بیوی نے اسے کرنل جانسن اور لڑکی کو شرمناک حالت میں دیکھ لیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس سے کچھ ہی روز بعد مقتول نے ہندو لڑکی کو بتایا کہ اس کے گھر میں برادری کا ایک آدمی آنے لگا ہے جو اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ مقتول کچھ پریشان سا تھا۔ پھر جوں جوں دن گزرتے گئے، مقتول اپنی بیوی کے متعلق شک و شبے کا اظہار کرنے لگا۔ اس ہندو لڑکی نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، وہ ارشد تھا۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ مردوں کی ڈیل ڈول اور انداز سے ان کی نیت اور اخلاق کا پتہ چلا لیتی ہے۔ ارشد کو اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا، اور اس نے ارشد کے متعلق میجر سے کہا تھا کہ یہ آدمی شریف ہو ہی نہیں سکتا۔ مقتول نے لڑکی کو ایک روز یہ بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا ہے۔ ارشد کے متعلق جھگڑا ہوا تھا۔ بیوی نے اسے کہا تھا کہ تم اس ہندو لڑکی سے تعلق توڑ لو اور میں ارشد سے تعلق توڑ لوں گی۔ مقتول کی بیوی 1.5-2 مہینے سے میکے میں تھی۔ اس دوران ارشد 2 دفعہ مقتول کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ بات میجر مقتول نے ہندو لڑکی کو بتائی تھی۔ اس سے مقتول کا شک پختہ ہو گیا کہ ارشد اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے لیے لڑکی کا یہ بیان ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے مقتول کو تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ اس کی بیوی اور ارشد کے تعلقات قابل اعتراض نہیں، وہ تمہارے ساتھ ناٹک کھیل رہے ہیں۔ میری اس بات پر مقتول سوچ میں پڑ گیا تھا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اسے اطمینان ہوا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ مقتول نے اس وقت مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی تھی کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ مقتول نے ارشد کے متعلق یہ بات تمہیں کب بتائی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جس روز آپ نے اس سے دوسری بار تفتیش کی تھی، اس سے اگلے روز یا شاید 2 روز بعد، لڑکی نے جواب دیا۔ میں اپنے مشن سے واپس آئی تو گھر جانے سے پہلے کرنل جانسن کے پھر اس میجر کے بنگلے میں گئی تھی۔ اپنے کام کی باتیں کہہ سن کر میجر نے بتایا کہ آج ارشد آیا تھا، کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میجر نے اس کے ساتھ ترش کلامی کی تو ارشد نے دھمکی کے لہجے میں کہا تھا کہ یہ بیوی تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ میجر بہت پریشان تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کام یعنی جاسوسی نے اس سے اتنی پیاری بیوی چھین لی ہے۔ یہ اس ہندو لڑکی اور مقتول کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے باپ نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ میں نے لڑکی کو تھانے بلا کر باپ کی شخصی ضمانت پر اسے پابند کر دیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ میرا کوئی مخبر اس لڑکی کو میجر کے بنگلے میں جاتے یا نکلتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے لڑکی سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں، اور جب میں جانے لگا تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اس سے تو اب رویا بھی نہیں جاتا تھا۔ سسک سسک کر منتیں کرنے لگی کہ ان لوگوں سے نجات دلاؤ، وہ ظالموں کے شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کہ اسے اس اذیت سے چھڑانے کی میں کوشش کروں گا۔ کمرے میں ایسی بیہودہ بدبو تھی کہ مجھے متلی آ رہی تھی۔ کمرہ بڑا ہی سرد تھا اور یہ لڑکی ننگی بیٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے یہاں سے نکلتے ہی گورے اس سے کمبل چھین لیں گے جو انہوں نے میری خاطر دیا تھا۔ یہ شہزادی تھی، بڑے بڑے انگریز افسروں پر اس نے حسن کا جادو چلا دیا تھا۔
اس نے صحیح معنوں میں دلوں پر بادشاہی کی تھی اور انگریز افسروں کے سینوں سے راز نکال کر جرمنی پہنچائے گئے تھے۔ میں نے اس شہزادی کو ایسی ذلت میں دیکھا تو خدا یاد آ گیا۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ آیا جس سے اس کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہیں تھا، اور وہ شاید زندہ رہی بھی نہیں۔ انٹیلیجنس کے میجر کا شکریہ ادا کر کے میں وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے یہ لوگ میرے ابھی کپڑے اتار کر مجھے بھی کسی غار جیسے یخ کمرے میں بند کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میرے سوا اس بارود خانے کے اندر کا راز کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ملزم اس راز کو اپنی اپنی قبروں میں لے گئے ہوں گے۔ وہاں سے میں نکلا تو دل پر بہت بوجھ سا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اگلے جہان دوزخیوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تھانے میں گیا تو بہت دیر تک اپنے کیس کے متعلق سوچ نہ سکا۔ یہ ہندو لڑکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ انگریز افسروں نے اسے درندوں اور وحشیوں جیسے گوروں کے آگے پھینک دیا تھا۔ بے شک وہ مجرم تھی، لیکن شہادت اور ثبوت حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے غصہ آ رہا تھا جیسے انگریز سارے ہندوستان کی آبرو ریزی کر رہے ہیں۔ رات کے وقت میرا ذہن آہستہ آہستہ قتل کی تحقیقات کی طرف آ گیا۔ ہندو لڑکی کے بیان کے مطابق ارشد نے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے، اور کہا تھا کہ اس کی بیوی واپس اس کے گھر نہیں آئے گی۔ اگر وہ آئی تو مقتول اس گھر میں زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے تو ارشد نے کہا تھا کہ وہ اس بھولی بھالی لڑکی یعنی میجر کی بیوی کی خاطر مقتول کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، پھر طلاق پر کیوں زور دے رہا تھا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے ارشد کے چند الفاظ یاد آئے جو اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی یعنی مقتول کی بیوی کے لیے میں اس قسم کے 1 درجن میجر قربان کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مقتول کی بیوی کی بے حد تعریف کی تھی۔ ادھر ہماری بیوی ہے جیسے کھرلی پر گائیں بندھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی بیوی کی یہ بات بھی یاد آئی کہ ارشد نے کہا تھا کہ مجھ سے طلاق لے لو۔ میں نے اس وقت بھی ارشد کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور خوش باش آدمی ہے۔ مقتول کے مقابلے میں وہ خوبرو بھی تھا، اور اس میں ایسی کشش تھی کہ عورت ذات اسے پسند کرے۔ مقتول کی بیوی بھی خوبصورت اور پرکشش قد کاٹ کی تھی۔ وہ سیدھی سادی عورت نہیں تھی۔ اس کے بولنے کے انداز سے میں نے سوچا تھا کہ اس میں خود اعتمادی اور جرت موجود ہے۔ اب ہندو لڑکی نے جو انکشاف کیا تھا اس سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ میجر کو اس کی بیوی اور ارشد نے ہی قتل کروایا ہے، مگر یہ شک یقین میں بدل جاتا تو بھی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شہادت نہیں تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ ارشد پر ثابت کر دیتا کہ تم قاتل ہو، لیکن عدالت میں اسے قاتل ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ارشد سے اگر واقعی قاتل تھا اقبال جرم کروانا تھا، اور شہادت اسی سے حاصل کرنی تھی۔ مجھے پتھر سے دودھ نکالنا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا سوال یہ آیا کہ میں مقتول کی بیوی سے ملوں، مگر وہ بیکار تھا، اس کے خلاف تو کوئی ثبوت نہ تھا۔ عقل نے کہا ارشد پر حملہ کرو، مگر ذرا بچ کر۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل بھیج کر اپنے 2 نہایت ہوشیار اور عقل مند مخبر بلائے۔ انہیں دوسرے دن 12 بجے سے پہلے 2 خبریں لانے کو کہا، اور انہیں معمول کی اجرت کے علاوہ انعام کا لالچ بھی دیا۔ ان میں ایک جیب تراش تھا، 2 دفعہ کا سزا یافتہ تھا، تیسرا مقدمہ ابھی ابھی عدالت میں گیا تھا، وہ ضمانت پر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ یہ معلومات لے آئے تو میں اس کا یہ مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پر بری کروا دوں گا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی میں ارشد کے سسرال چلا گیا اور اس کے سسر سے ملا۔ مجھے اس کی بیٹی بہت بڑے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ گو مجھے ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ قاتل ارشد ہی ہے، لیکن پولیس والوں کی ایک جو فالتو رگ ہوتی ہے وہ پھڑکنے لگی تھی۔ مجھے کچھ ایسے آثار نظر آنے لگے تھے کہ میجر قتل ہوا ہے تو قاتل اب اپنی بیوی کو قتل کرے گا تاکہ مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔ برادری میں بلا وجہ طلاق نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایسے کئی کیس میرے ہاتھوں سے گزر چکے تھے۔ میں اس سیدھی سادی عورت کو بچانے کی ترکیب کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں پوچھنی بھی تھیں تاکہ ارشد کے سامنے جاؤں
تو اسے کامیابی سے گھیر سکوں۔ اس کے سسر سے میں ملا تو معلوم ہوا کہ ارشد 3 روز گزرے اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بزرگوں نے ان کا سمجھوتا کروا دیا تھا۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ارشد اپنی بیوی کو بادل نخواستہ لے گیا تھا یا ہنسی خوشی لے گیا تھا، یا اس کا رویہ کیسا تھا۔ میرے دماغ میں ایک نئی سوچ آئی تھی۔ اس کی تصدیق یا تردید کے لیے مجھے یہ معلومات حاصل کرنی تھی۔ ارشد کا سسر میری بات سمجھ نہ سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے مطلوبہ رائے حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ وہی ارشد جو اپنی بیوی کو پلے ہی نہیں باندھتا تھا اور اس سے جان چھڑاتا پھرتا تھا، اب اپنی بیوی کو اس طرح ضد کر کے لے گیا کہ بیوی کے والدین کسی وجہ سے 2 روز بعد بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ارشد کہہ رہا تھا کہ ابھی لے جاؤں گا۔ یہ اس کا مطالبہ تھا۔ میں نے پوچھا، یا ضد تھی؟ نہیں جی، سسر نے جواب دیا۔ اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ ابھی میرے ساتھ چلو، میں تم سے گھر جا کر معافی مانگوں گا، آئندہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اس کے اس رویے سے خوش ہوئے ہوں گے؟ ہاں جی، اس نے کہا، اس نے میری بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ کیا آپ حیران نہیں ہوئے تھے کہ اس کا رویہ اچانک کس طرح بدل گیا؟ میں نے اپنی بیوی سے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، میری بیوی نے کہا تھا کہ دیوان صاحب کا تعویذ کام کر گیا ہے۔ اس نے دیوان صاحب، جو کہ ایک مشہور مزار کا تعویذ، ارشد کو اس کی بیوی کے ہاتھوں پانی میں گھول کر پلایا تھا۔ آپ نے ارشد کے گھر جا کر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ارشد کے ساتھ اب مطمئن ہے؟ اسے گئے ابھی 3 ہی روز تو ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اتنی جلدی ہمارا جانا اچھا نہیں لگتا۔ ارشد کہے گا کہ یہ لوگ جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، میں نے اسے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا، کوئی گڑبڑ ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ ارشد کا پیر آپ کے دیوان صاحب سے زیادہ کامل ہے۔ میں نے اسے کہا، آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ارشد کے گھر جائے اور اگر آپ کی بیٹی میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے نہایت رازداری سے آج ہی تھانے آ کر بتایا جائے۔ ارشد کا سسر گھبرا گیا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرے تجربات نے مجھے ایک شک میں ڈال دیا تھا۔ یہ شک غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن سراغ رسانی کی عمارت مشکوک کی بنیادوں پر ہی کھڑی کی جاتی ہے۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ بھی سختی سے کہا کہ وہ ارشد کو نہ بتائے کہ میں اس کے گھر آیا تھا۔ اسے فوراً ارشد کے گھر جانے کو کہہ کر میں تھانے چلا گیا۔ مجھے ان 2 مخبروں سے رپورٹ ملنی تھی جنہیں میں نے رات کو بلایا تھا۔ جیب کترا مخبر 12 بجے کے قریب آ گیا۔ اس نے نہایت کام کی خبر دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ معلوم کرے کہ ارشد کے کپڑے کون سے دھوبی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ امیر آدمی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے کپڑے گھر نہیں دھلتے ہوں گے۔ اگر اس نے قتل خود کیا ہے تو اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ضرور پڑے ہوں گے۔ اس نے کپڑے اسی دھوبی کو دیے ہوں گے، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب کہ قتل اس نے خود کیا ہو۔ وہ روپے پیسے والا آدمی تھا، عین ممکن تھا کہ اس نے اپنے کسی مزارے یا قابل اعتماد نوکر سے میجر کو قتل کروایا ہو۔ اس صورت میں میرے لیے سراغ رسانی ناممکن تھی۔ بہرحال یہ بھی ایک شک تھا جس کا سہارا لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دوسرا مخبر اس جیب کترے سے کوئی 1 گھنٹے بعد آیا۔ وہ بھی مطلوبہ خبریں لے آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ارشد کا اپنا پرائیویٹ تانگا ہے، کوچوان اس کا ملازم ہے۔ مخبر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس تانگے کے دائیں پہیے کے ربڑ میں تھوڑا سا خلا ہے۔ میں نے اسے یہی ہدایات دے کر بھیجا تھا۔ یہ معلومات میں خود بھی جا کر حاصل کر سکتا تھا، لیکن ارشد پر ایک ہی بار جھپٹنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں اسے اپنے متعلق شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت دھوبی کو لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ وہ 1 گھنٹے بعد آیا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، خوف زدہ تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا تو اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں سچ بولنے کے لیے بلایا ہے، اگر جھوٹ بولو گے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ سچ بولے گا۔ ارشد کے کپڑے تم دھوتے ہو؟ اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی اس سے میں جان گیا کہ وہ بات سمجھ گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں حضور، ان کے کپڑے میں ہی دھوتا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور منہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر رازداری سے پوچھا،
وہ کپڑے اسے واپس دے دیے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے کہا، سوچ کر جواب دو، اگر جھوٹ بولنا چاہتے ہو تو بے شک جھوٹ بولو، میں تمہیں ایک قاتل کی مدد کرنے کے الزام میں 10 سال کے لیے جیل بھجوا سکتا ہوں۔ ایک غریب سے دھوبی کے لیے اتنی سی دھمکی کافی تھی۔ اس نے تھوڑی سی پسو پیش کی، کچھ ایسی حرکتیں بھی کیں جیسے وہ میری بات سمجھ نہیں رہا ہو، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ پچھلے بدھ کی رات اس نے تم میں خون سے لتھڑے ہوئے جو کپڑے دیے تھے وہ اسے واپس کر دیے ہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور والا، میں نے یہ سمجھ کر وہ کپڑے لے لیے تھے کہ شاید وہ خود زخمی ہو گئے ہیں اور یہ ان کا اپنا خون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قاتل کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے صرف پاؤں ہی نہیں چھوئے، باقی اس نے منت سماجت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اسے تسلی دے کر پوچھا کہ کیا وہ کپڑے واپس کر دیے ہیں؟ پرسوں واپس کیے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن شلوار سے داغ پوری طرح صاف نہیں ہوئے، انہوں نے کل پھر واپس کر دیے ہیں، میرے پاس ہی پڑے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کپڑے اسے کب دیے گئے تھے۔ اس کے جواب کے مطابق قتل کی اگلی شام اسے دیے گئے تھے اور کپڑے ارشد کا کوچوان لایا تھا۔ دھوبی کے کہنے کے مطابق داغ پکے ہو چکے تھے۔ ان کپڑوں میں شلوار، بوسکی کی قمیض اور واسکٹ تھی۔ یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ قاتل ارشد ہے۔ ظاہر تھا کہ مقتول کی بیوی بھی قتل میں شریک تھی۔ میں نے دھوبی کو، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور دھوبی کی دکان پر چلا گیا۔ 2 آدمی بحیثیت مشیر ساتھ لیے اور ان کے سامنے دھوبی سے ارشد کے کپڑے برآمد کروائے۔ تینوں کپڑوں پر خون کے مدھم مدھم چھینٹے تھے۔ دھوبی نے ابھی انہیں دوبارہ بھٹی میں نہیں چڑھایا تھا۔ وہ بے حد تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے مشیروں کے سامنے جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں اس نے یہ بھی لکھوایا کہ ارشد کے کوچوان نے اسے ارشد کا یہ پیغام دیا تھا کہ ان کپڑوں کو درِ پردہ صاف کرے اور اسے 20 روپے ملیں گے۔ میں نے کپڑوں کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کر کے اس پر دھوبی کا انگوٹھا لگوایا اور دونوں مشیروں کے دستخط لیے۔ وہیں سے میں ارشد کے گھر چلا گیا۔ یہ کوٹھی نما مکان تھا، بڑا کھلا سا لان تھا، ایک تانگا کھڑا تھا، بڑا خوبصورت پرائیویٹ تانگا تھا۔ کوچوان گھوڑے کو تھپکیاں دے رہا تھا۔ میں اپنے سٹاف کے ساتھ ابھی کچھ دور تھا، اندر سے ارشد نکلا اور تانگے میں بیٹھا۔ کوچوان اگلی سیٹ پر بیٹھا اور اس نے تانگا موڑا۔ میں رک گیا۔ تانگا ہماری طرف آیا تو میں آگے ہو گیا۔ ارشد نے قریب آ کر تانگا رکوایا اور کود کر اترا۔ میری طرف آتے ہوئے اپنے مخصوص شگفتہ اور لاپرواہ سے لہجے میں بولا، ہاؤ ملک صاحب، آپ کدھر گھوم پھر رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے خدا نے اسے کیسی سزا دی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اس کی بیوی کی آہ کا اثر ہے۔ میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہ کہا کہ تانگے میں بیٹھو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، تھانے جا رہا ہوں۔ تو آؤ نا ملک صاحب، اس نے پرجوش انداز میں کہا، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ تانگے کی طرف چلا تو میں نے زمین پر دیکھا، کچی جگہ تھی، اس پر اس کے جوتے شوز کا وہی نشان تھا جو بنگلے اور فصیل کے درمیان اور باہر دیکھا گیا تھا۔ دائیں پاؤں کی ایڑی ایک طرف سے مرمت شدہ تھی۔ تھانے میں اس کا مولڈ موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ تانگے کی پچھلی سیٹ پر، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارشد نے کوچوان سے کہا، چھاؤنی کے تھانے چلو۔ تانگا چلا تو میں نے کچی زمین پر پہیوں کے نشانات دیکھے۔ دائیں پہیے کے نشان میں تھوڑا سا خلا پہیے کے چکر کے بعد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں ارشد مقتول کے خلاف باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ قاتل گرفتار ہوا یا نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ آج کچھ سراغ ملا ہے، شاید شام تک پکڑا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتا سکتا، میں نے جواب دیا، گرفتاری کے بعد بتاؤں گا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور تھانہ آ گیا۔ کوچوان تانگا تھانے کے اندر لے گیا۔ میں نے ارشد سے کہا، آئیے تھوڑی دیر گپ شپ ہو جائے۔ اس نے جواب دیا، پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے۔ وہ میرے ساتھ تانگے سے اترا۔ میں نے کوچوان سے کہا کہ تم بھی نیچے آ جاؤ، ایک کانسٹیبل سے کہا کہ تانگا پرے لے جاؤ، اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ارشد کو حوالات میں بند کر دو اور کوچوان کو پچھلے کمرے میں لے چلو۔ ارشد کا رنگ اڑ گیا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا تو اس نے ہکلا کر کہا،
ملک صاحب یہ بڑی زیادتی ہے، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارشد کے کپڑوں کا بنڈل ASI رگھبیر سنگھ کے حوالے کر کے کہا کہ اس کا پارسل تیار کرواؤ، چٹھی بھی تیار کرو۔ اس پارسل کو فورینسک ٹیسٹ کے لیے بڑی دور جانا تھا۔ فورینسک میڈیسن ایک ایسا سائنسی طریقہ ہے کہ جس سے کپڑوں پر، فرنیچر پر، دری اور قالین وغیرہ پر خون کے جو داغ اتنے بجھ جائیں کہ انسانی آنکھ سے دیکھے بھی نہ جا سکیں، اس سے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں اور مصدقہ طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ داغ خون کے ہیں یا نہیں۔ میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں کوچوان کو بھیجا تھا۔ یہ تفتیش کا خاص کمرہ تھا جس میں مجھ سے پہلے SHO ملزموں پر بے رحمی سے تشدد کر کے تفتیش کیا کرتے تھے۔ کسی ملزم کو اس کمرے میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زبانی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ کوچوان کو اس کمرے میں گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو اپنی ڈیوٹی کا علم تھا۔ میں جب اس کمرے میں گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے میری ہدایت کے بغیر اور مجھ سے پہلے کے تھانے داروں کے طریقہ کار کے مطابق کوچوان کو تشدد کے پہلے مرحلے میں داخل کر دیا تھا۔ وہ یہ کہ اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا، ایک ڈنڈا زمین سے متوازی درمیان میں سے اس کے منہ میں ڈال کر اس کے دونوں سرے رسیوں سے اس کی کلائیوں سے باندھے ہوئے تھے، یعنی اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کانسٹیبل اس کے سر کی طرف بینچ پر بیٹھا تھا جس نے دونوں پاؤں ڈنڈے پر رکھے ہوئے تھے۔ پاؤں دبانے سے ڈنڈا کوچوان کے منہ ہونٹوں کے کونوں میں اتر جاتا تھا۔ کوچوان تڑپتا تھا اور اس کے حلق سے خراٹے نکلتے تھے۔ کانسٹیبلوں نے پچھلی عادت کے مطابق یہ عمل شروع کر دیا تھا۔ تشدد کے اس طریقہ کار کا آدھا گھنٹہ ٹھکانے لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عادی مجرم سارا دن بھی سہ جاتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبلوں سے یہ نہ کہا کہ انہوں نے میرے کہے بغیر اس پر تشدد کیوں شروع کر دیا۔ اس کے بجائے میں نے اس کے منہ سے ڈنڈا ہٹا کر کہا، جو پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ سسک کر بولا، آپ نے پوچھے بغیر مجھے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا اور مقتول کا نام لے کر پوچھا، تم فلاں رات مقتول کے بنگلے میں ارشد کو تانگے پر لے کر گئے تھے؟ اس کے ساتھ کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو ڈنڈا پھر ڈال دوں گا اور کل اسی وقت تمہارے پاس آؤں گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ارشد بک پڑا ہے، اس نے جرم قبول کر لیا ہے۔ جناب، میں تو اس کا نوکر ہوں، اس نے کہا۔ اس نے حکم دیا کہ تانگا جوتو اور چلو۔ میں اسے میجر صاحب کے بنگلے میں لے گیا۔ اس نے تانگا دور رکوا دیا اور مجھے ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہاں کھڑے رہنا، اور وہ خود اندر چلا گیا۔ میں تانگا اس جگہ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بنگلے کے باہر والی دیوار پھلانگ کر آیا۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں نے تانگا موڑا اور اسے بٹھا کر گھر لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور بٹھا دیا۔ کانسٹیبل سے کہہ دیا کہ اسے پانی پلاؤ۔ اسے تسلی دلاسا دیا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، وہ نوکر ہے، اس نے حکم مانا ہے۔ وہ دراصل غریب مزارہ تھا۔ میں ان لوگوں کی حیثیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ قانون کے مطابق وہ آنت جرم کا مجرم تھا، لیکن میں نے اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ شہادت کے لحاظ سے کیس پیچیدہ تھا، مجھے سلطانی گواہ کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے یہی آدمی موزوں تھا۔ مجھے بہت حد تک یقین تھا کہ مقتول کی بیوی بھی اس واردات میں شامل ہے۔ ان تینوں میں موزوں سلطانی گواہ کوچوان ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے وہ بتا دے، پھر اس کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوگا، پھر اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا، اور جب مقدمہ شروع ہوگا تو اس کی گواہی کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا۔ وہ جیل کے نام سے سخت گھبرایا۔ میں نے تسلی دلاسے دے کر اسے بتایا کہ اسے سزا کے لیے نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔ بہرحال اسے اچھی طرح ذہن نشین کروا دیا کہ وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ارشد کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اسے حوالات میں بند رہنے دیا۔ اگلے روز ایک تو اس کا 7 روز کا ریمانڈ لے لیا اور دوسرے اس کوچوان کا بیان مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروا لیا۔ سلطانی گواہ بنانے کے ضمن میں جو قانونی چارہ جوئی کرنی تھی وہ بھی کر لی اور کوچوان کو جیل کی حوالات میں بھجوا دیا۔ اس کے بیان نے میرا راستہ صاف کر دیا۔ ارشد کے چال چلن کے متعلق کوچوان نے بتایا کہ گھر والوں سے الگ رہتا ہے،
اپنی مرضی کرنے والا یعنی خود سر اور باغی قسم کا آدمی ہے۔ اس نے باپ کی جائیداد کا حصہ الگ کر لیا ہے، لیکن کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہونے دی۔ ساری برادری اس سے ڈرتی بھی ہے اور اس کی عزت بھی کرتی ہے۔ ہر کسی کے کام آنے والا آدمی ہے۔ برادری میں کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے، ارشد بن بلائے پہنچ جاتا اور اس کی مدد کرتا ہے۔ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی اچھا ہے۔ کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، البتہ رنڈیوں کا گانا سننے کا شوقین ہے۔ گھر سے دور بدکاری کر آتا ہے۔ برادری میں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے جوڑ کی نہیں۔ ارشد زندہ دل، خوش باش اور دوسروں کے کام میں بھاگ دوڑ کرنے والا انسان ہے۔ اس کے برعکس اس کی بیوی چپ چاپ منہ بسورنے والی اور دوسروں کے کام میں دخل نہ دینے والی عورت ہے۔ ارشد خوبصورت جوان ہے اور اس کی بیوی عام سی شکل و صورت والی ہے۔ یہ شادی برادری کی پابندیوں کے تحت ہوئی تھی۔ ارشد کو یہ رشتہ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن برادری کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ رشتہ قبول کیا اور نبھانے کی بھی کوشش کی۔ یہ کوچوان ارشد کا معتمد ملازم تھا۔ ارشد کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ چند ایک واقعات سنا کر اس نے ثابت کیا کہ ارشد میں غیر معمولی دلیری ہے اور وہ خطرہ مول لینے والا آدمی ہے۔ مقتول کی بیوی اس کی قریبی رشتہ دار تھی، گھروں میں آنا جانا تھا۔ ارشد کی بیوی جب ارشد کے پاس ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی اس کے گھر آتی تھی۔ گھر میں برادری کی کتنی ہی قریبی رشتہ دار عورت کیوں نہ آئے، ارشد اندر نہیں جاتا تھا۔ سلام دعا کے بعد دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن مقتول کی بیوی جب بھی آتی تھی وہ اس کے پاس ضرور بیٹھتا تھا۔ زیادہ تر ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ ارشد کی بیوی ان کے ساتھ ضرور بیٹھتی تھی، لیکن ان کے ہنسی مذاق میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ پھر برادری میں یہ خبر سنائی دینے لگی کہ میجر مقتول کی اپنی بیوی کے ساتھ ان بن ہو گئی ہے۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ میجر کی بیوی اور ارشد کے تعلقات ایسے ویسے ہو گئے ہیں۔ کوچوان کئی بار ارشد کو تانگے میں میجر کے بنگلے میں لے گیا۔ میجر کبھی گھر ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ 3-4 بار ارشد مقتول کی بیوی کو اس کے گھر سے اسی تانگے پر سینما دکھانے لے گیا تھا۔ کوچوان نے اپنی رائے یہ دی کہ اس نے انہیں نازیبا حرکتیں کرتے کبھی دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی دوستی پاک بھی نہیں تھی۔ ارشد کی بیوی جب اپنے میکے چلی جاتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کے پاس ضرور آتی تھی۔ کوئی 2 مہینے ہوئے ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ یار اس حرام زادے میجر نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کوچوان جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی گھر آ گئی تو کبھی ارشد اس کے گھر جاتا اور کبھی وہ ارشد کے گھر آ جاتی۔ اس دوران ارشد اور اس کی بیوی میں جھگڑا چل پڑا۔ وہ مقتول کی بیوی کا ارشد کے ساتھ دوستانہ پسند نہیں کرتی تھی۔ ارشد نے تنگ آ کر اپنی بیوی کو میکے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مقتول کی بیوی نے ارشد کے پاس آنا کم کر دیا۔ ارشد اسے ملنے کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ پیغام رسانی کا کام یہی کوچوان کرتا تھا۔ ارشد اسے کسی اور کام سے مقتول کے گھر بھیجتا۔ کوچوان موقع پیدا کر کے مقتول کی بیوی کو کہہ آتا کہ ارشد بلا رہا ہے۔ ارشد کی بیوی جب گھر ہوتی تھی تو مقتول کی بیوی ارشد کا اشارہ ملتے ہی آ جاتی تھی، مگر ارشد کی بیوی کے چلے جانے کے بعد اگر اسے ارشد کے 4 پیغام ملے تو وہ ایک بار آئی اور چند منٹ بیٹھ کر چلی گئی۔ ایک بار مقتول کی بیوی نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ پہلے اپنی بیوی کو گھر لاؤ، پھر میں بھی آ جاؤں گی۔ لوگ بہت بری بری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ارشد نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ ہم دونوں پر برادری جھوٹی تہمتیں لگا رہی ہے۔ اگر تم دوستی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو میں برادری میں یہ مشہور کر سکتا ہوں کہ تم میری خاطر میجر کو چھوڑنا چاہتی ہو اور میرے تمہارے تعلقات بھی ناجائز ہیں۔ یہ جواب سن کر مقتول کی بیوی ارشد کے گھر چلی آئی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اندر ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اور اس نے یہ دیکھا کہ ارشد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا اور دونوں کم و بیش 2 گھنٹے اندر رہے۔ مقتول کی بیوی جب باہر نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کچھ پریشان نظر آتی تھی۔ کوچوان نے یہ بھی دیکھا کہ ارشد کی قمیض کی بائیں طرف سرخ نشانات تھے۔ یہ نشان مقتول کی بیوی کے لپسٹک کے تھے۔
یہ جواں سال اور خوبصورت عورت کو زیب نہیں دیتا تھا۔ کوچوان اسے تانگے میں گھر چھوڑ آیا۔ کوچوان نے مجھے بیان دیتے ہوئے یہ رائے دی کہ اس سے پہلے اس نے اس عورت کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔